السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محسن نذار، ڈرماٹولوجسٹ اینڈ کاسمیٹولوجسٹ۔ آج آپ کے ساتھ بہت ہی اہم ٹاپک میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں تقریباً 85% جو ینگ جنریشن یا ینگ ایڈلٹس کو اسکن کی جو پرابلمز ہوتی ہیں اس میں سے اکثریت کو بلیک ہیڈ یا وائٹ ہیڈس ہوتے ہیں۔ تو یہ بلیک ہیڈس یا وائٹ ہیڈس، اس کو اسٹارٹ آف ایکنی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے بلیک ہیڈ یا وائٹ ہیڈس کا ٹریٹمنٹ نہ لیا تو یہ فل فلیج ایکنی بھی بن سکتے ہیں۔ ان بلیک ہیڈ یا وائٹ ہیڈس کو ہماری سائنٹیفک زبان میں کومیڈونز بھی کہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کومیڈونز یا بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈس بنتے کیسے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہماری اسکن کا اسٹرکچر ہے سارا، یہ ہماری اسکن ہے، اس کو کراس سیکشن میں رکھ دیا گیا ہے۔ یہ اوپر سے اسکن ہے، یہ نیچے ہیئر فولیکل ہے، یہاں تک نیچے تک اس کی روٹ آ رہی ہے۔ تو ہماری اسکن کے اوپر بھی اور اسکن کے اندر بھی مختلف بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں جو کہ ہماری اسکن کے لیے بہتر ہوتے ہیں، لیکن اس ہیئر روٹ کے نیچے ادھر ڈیڈ سیلز بھی موجود ہوتے ہیں۔ ڈیڈ سیلز کے علاوہ یہاں پہ اس ہیئر کے ساتھ ساتھ دونوں سائڈوں پہ سیبم گلینڈز جو کہ سیبم پروڈیوس کرتے ہیں، جو کہ آئل پروڈیوس کرتے ہیں، وہ آئل جو ہے اس ہیئر کو آئلی رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر جب بیکٹیریا، اس ہیئر فولیکل کے اندر بیکٹیریا، آئل اور ڈیڈ سیل جب اس کے اندر پھنس جاتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی اوپر اسکن کی طرف ٹرانسمٹ ہوتے ہیں اس کو باہر نکالنے کے لیے۔ جب یہ باہر آتے ہیں تو کسی وجہ سے اگر یہاں پہ اسکن کے یہاں پہ اگر اسکن کلوز ہو جائے، مطلب یہاں پہ پور اوپن نہ ہو، تو یہاں پہ اس کا یہ بمپ بن جاتا ہے، تو یہاں پہ جس کی وجہ سے یہ وائٹ ہیڈ بن جاتا ہے، اس کو وائٹ ہیڈ کہتے ہیں۔ یہ بمپ یہاں پہ جب اگر یہاں پہ پور جو ہے اوپن ہو جائے، مطلب ایئر کو اندر آنے دیا جائے، تو یہی جو ایکنی ہے یہ بلیک ہیڈ کہلاتا ہے۔ تو اس لیے وائٹ ہیڈ اور بلیک ہیڈ کے درمیان تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ وائٹ ہیڈ جو ہے یہاں پہ اسکن اوپن نہیں ہوتی، یہاں پہ بمپ بن جاتا ہے، جبکہ بلیک ہیڈ میں جو ایئر ہے اس پور کے اندر نیچے آ جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ڈیڈ سیلز، بیکٹیریا اور ڈرٹ اور جو سیبم ہوتا ہے وہ باہر نہیں نکل پاتا۔ یہاں پہ میلانن پروڈیوس ہوتا ہے، میلانن پڑا ہوتا ہے، وہ میلانن جو ہے وہ آکسیڈائز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بلیک ہیڈ بن جاتا ہے۔ یہ وائٹ ہیڈ اور بلیک ہیڈس کی کازز کیا ہوتی ہیں، یہ کس وجہ سے بنتے ہیں؟ عموماً ابھی تک اس کے بارے میں ریسرچ جاری ہے کہ یہ بنتے کیوں ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، لیکن جو سائنٹیفکلی ابھی تک جو ہمارے پاس پروون ڈیٹا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر ہارمونز ہوتے ہیں جو کہ فلکچویٹ کرتے ہیں۔ جب یہ ہارمونز کی فلکچویشن زیادہ ہو یا اس کی کنسنٹریشن میں ویریشن آتی ہے، بدلتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے جو چہرے کے اوپر جو ہے سیبم زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے۔ سیبم زیادہ پروڈیوس ہونے کی وجہ سے بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈس بنتے ہیں۔ تو یہ ہارمونز کن کنڈیشنز میں زیادہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس میں سب سے بڑی جو اہم ریزن ہے وہ ہے پیوبرٹی، کہ جب ایک انسان جوانی میں یا بلوغت میں جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہارمونل لیول ہے وہ چینج ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ خواتین جو کہ پریگننٹ ہوتی ہیں، پریگننسی میں بھی عموماً ہارمونس کے لیول چینج ہوتا ہے، اور اکثر خواتین پریگننسی میں یہ کمپلین کرتی ہے کہ ان کے چہرے کے اوپر دانے بن گئے ہیں، یا ایکنی بن گئی ہے، یا بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈس بن گئے ہیں۔ اسی طرح سے وہ خواتین جو کہ اورل کنٹراسیپٹیو پلز یعنی کہ جو مانے حمل ادویات لے رہی ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی یہ بلیک ہیڈ یا وائٹ ہیڈس بننے کی ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے۔ اب اس کے علاوہ جو اور اس کی وجوہات ہے وہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ سویٹنگ جن کو بہت زیادہ ہوتی ہے، پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، ان کے اندر بھی بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈس بننے کی رفتار زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو کہ ہائی ہیومیڈیٹی میں رہتے ہیں، زیادہ نمی میں رہتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ ٹینڈنسی زیادہ پائی جاتی ہے۔ لیکن ایک بڑی اہم چیز جو کہ خواتین جس چیز کا خیال نہیں رکھتی وہ ہے کہ کاسمیٹکس اور فیشیل پروڈکٹس جو کہ وہ استعمال کر رہی ہوتی ہیں وہ اٹسیلف بھی کومیڈونز یا بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈس بننے کی ریزن ہے۔ اب ان بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈس کا ہمارے پاس ٹریٹمنٹ یا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے میں آپ کو وہ ٹپس بتانے جا رہا ہوں کہ جو کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر جس کو اڈاپٹ کر کے آپ اپنے بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈ سے کافی حد تک چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پر سب سے پہلے آپ نے اپنی باڈی کو بریدنگ پوزیشن میں رکھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ والے کپڑے پہننے ہیں کہ جس سے آپ کی باڈی بریتھ کر سکے، اور وہ کپڑے کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ہے کاٹن۔ جیسے اس طرح کہ آپ نے جیسے بہت زیادہ موٹے وہ کپڑے جن میں سے ہوا نہیں کراس کر سکتی، آپ نے وہ والے کپڑے نہیں پہننے۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ کی اسکن، آپ اپنی اسکن کو ایویلویٹ کریں کہ آپ کی اسکن آئلی ہے یا ڈرائی ہے۔ اگر آپ کی اسکن آئلی ہے تو پھر آپ نے آئل فری کاسمیٹکس، سوپس اور اس طرح کی چیزیں جو کہ آپ نے مارکیٹ سے خریدنی ہے، جو کہ آپ ڈیلی استعمال کر رہے ہیں، تو آپ نے وہ آئل فری استعمال کرنے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہے تو پھر آپ نے فریگرنس فری، ایمولینٹ بیسڈ یا واٹر بیسڈ جو ہے کاسمیٹکس مارکیٹ سے لینی ہے، وہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے سن پروٹیکشن کرنی ہے، کیونکہ سن پروٹیکشن آپ نے کرنی ہے سن اسکرین کے ذریعے۔ میں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں یہ بتا چکا ہوں بار بار کہ سن اسکرین کی جتنی اہمیت اسکن کو بہتر کرنے میں اور کسی چیز کی نہیں ہے، تو آپ نے سن اسکرین کا استعمال کرنا ہے۔
5वें नंबर पर आपने वो खवातीन जो कि मेकअप पार्टी से वापस आती है तो मेकअप नहीं उतार के सोती, तो मेरा उनको ये मशवरा है कि जब भी आप सोने लगे तो आप अपना मेकअप जरूर उतार के सोएं, और खासतौर पर वो मेकअप जिसमें SPF होता है वो वाला मेकअप तो आपने जरूर उतारना है, क्योंकि वो वाला मेकअप आम नॉर्मल पानी से धोने से बहुत आसानी से नहीं उतरता। तो वो खवातीन जो कि SPF मेकअप करती हैं वो अपने मेकअप को अच्छे से क्लींजर के साथ जरूर उतारें और अच्छे तरीके से मुंह जेंटली वॉश करके रात को जरूर सोएं, क्योंकि स्किन को रात को सोते हुए ब्रीथ करने की जरूरत होती है, साफ सुथरा रहने की जरूरत होती है, वरना ऐसे में अगर आप मेकअप नहीं उतारेंगी तो वो जो मेकअप है आपके पोस्ट के अंदर फंसकर आपको मजीद कॉमिडोन्स, मजीद एक्ने बनाने का बायस बन सकता है। 6वें नंबर पर आपने अपने बालों को रेगुलरली वॉश करना है, क्योंकि बाल एक ऐसी चीज है अगर आप उसको रेगुलर वॉश नहीं करेंगे तो वो बालों के अंदर डस्ट और बैक्टीरिया होता है। आप दिन में जब काम करने जाएंगे या जाएंगी तो वो बाल जो आपके फेस के ऊपर लगेंगे तो उसका डस्ट और बैक्टीरिया आपके चेहरे के ऊपर ट्रांसफर हो सकता है। तो आपने अपने बालों को रेगुलर धोना है, और इसके अलावा अगर आप कोई हेयर स्प्रे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस हेयर स्प्रे को आपने बालों से थोड़ा दूर करके इस्तेमाल करना है, बालों को फेस के नजदीक जाकर इस्तेमाल नहीं करना, ये आपने एहतियात करनी है। 7वें नंबर पर आपने अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। डाइट में आपने वो वाली चीजें इस्तेमाल करनी है जो कि लो ग्लाइसीमिक कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट्स और प्रोटीन जिसमें ज्यादा अच्छी पाई जाए वो आपने डाइट इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा जैसा कि आपको हर किसी को मालूम है कि आप फ्रूट्स, सैलेड्स और जूसेस वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल करें। ये चीजें इस्तेमाल करने से आपके चेहरे के ऊपर जो ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स हैं वो ज्यादा बेहतर रह सकेंगे, मतलब जल्दी खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा 8वें नंबर पर आपने अपने चेहरे को बार बार टच करने से अवॉइड करना है, कि वो लोग जो कि बार बार अपने चेहरे को खारिश करते हैं, टच करते हैं, तो उसकी वजह से हाथों के जो बैक्टीरिया वो चेहरे के ऊपर ट्रांसफर हो सकते हैं और उसकी वजह से एक्ने मजीद वर्स हो सकती है, तो इसलिए ब्लैक व्हाइट हेड्स ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। 9वें नंबर पर आपने अपने चेहरे को क्लींस, एक्सफोलिएट एंड रिपीट करना है। मैं रिपीट इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब बार बार ये अमल करेंगे, क्लींजर के साथ क्लींस करना है और उसके बाद एक्सफोलिएट करना है और बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करना है, क्योंकि रिपीट करने से आपके चेहरे के ऊपर से जो डर्ट और बैक्टीरिया वो साफ होते रहेंगे। लेकिन एक बात ये जरूर याद रखें, कुछ लोग ब्लैक हेड और व्हाइट हेड्स को सिर्फ एक डस्ट पार्टिकल समझते हैं, या बाहर से भी अक्सर लोग बाहर सफर करते हैं वो समझते हैं कि हमारे चेहरे के ऊपर डस्ट है या डर्ट है, कि वही है, लेकिन वो डस्ट और डर्ट नहीं है, ये एक्ने का एक पार्ट है, स्टार्ट ऑफ एक्ने है। तो आपने इसका ट्रीटमेंट एज ए एक्ने करना है, तो इसलिए आपने क्लींस, एक्सफोलिएट एंड रिपीट करना है इसको बार बार। 10वें नंबर पर आपने हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन रखना है। हाइड्रेशन स्टेटस मींस कि आपने अपने बॉडी को रिहाइड्रेट करना है बार बार, उसके लिए आप पानी पिए, जूसेस पिए, जितना ज्यादा हो सके आप फेस वॉश करते रहे दिन में बार बार। 11वें नंबर पर आपने अपने हेड ऑयलिंग जो है उसको अवॉइड करना है, कि सर के ऊपर अक्सर लोग रात को मसाज करते हैं, ऑयलिंग करते हैं। अगर आपको चेहरे के ऊपर ब्लैक हेड या व्हाइट हेड्स का प्रॉब्लम है तो कोशिश करें कि आप अपने हेड की ऑयलिंग ना करें, क्योंकि ऑयलिंग करने से आपके चेहरे के ऊपर वो ऑयल जो है बैक्टीरिया के साथ नीचे ट्रांसफर हो सकते हैं और मजीद ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स बनाने का बायस हो सकता है। लेकिन अगर आप ये जरूरी समझते हैं कि आपने ऑयलिंग करनी है तो आप ये जरूर याद रखें कि जब भी आप ऑयलिंग करें तो दूसरे दिन आपका जो पिल्लो है, जो तकिया है, उसका कवर आपने जरूर धुलवाना है या चेंज जरूर करना है। इसी सूरत में बैक्टीरिया और जो सर के डस्ट पार्टिकल है वो आपके चेहरे के साथ कांटेक्ट करने से अवॉइड हो सकते हैं। जब आप डॉक्टर के पास आते हैं अपने ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स के ट्रीटमेंट के लिए, तो डॉक्टर आपको क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन दे सकते हैं। उसमें सबसे पहले डॉक्टर अपने ऑफिस में ही बैठ के आपके कॉमिडोन्स या ब्लैक हेड्स को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं मैनुअली। इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए राउंड लूप एक एक्सट्रैक्टर मिलता है मार्केट से, वो इस्तेमाल किया जा सकता है। उसका तरीकाकार ये होता है कि आपके जो कॉमिडोन है या ब्लैक एंड व्हाइट हेड है उसको हल्का सा उसको टियर किया जाता है, उसके अंदर हल्का सा प्रिक किया जाता है। प्रिक करने के बाद उस जो एक्सट्रैक्टर है, राउंड लूप एक्सट्रैक्टर, उसको हल्का सा साइडों से प्रेस किया जाता है ताकि उसके अंदर जो मटेरियल फंसा हुआ है, जो कि डेड सेल, बैक्टीरिया और सीबम है, उसको बड़ी आसानी के साथ उसको निकाला जा सकता है ताकि वो ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स को खत्म किया जाए। लेकिन इसका एक तरीकाकार अगर आप घर में करना चाहते हैं तो आप यूं करें, आपने थोड़ी देर के लिए 5 to 10 मिनट्स के लिए आपने स्टीम लेनी है। स्टीम कर लेने का तरीकाकार ये होता है कि आपने उसको बिल्कुल नजदीक से स्टीम नहीं लेना। जैसे आप एक चेयर के ऊपर बैठे हैं, फर्ज किया, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, घर में आपने एक देगची में पानी गर्म किया, उसमें से स्टीम आ रही है, तो आपने चेयर के ऊपर बैठकर इतनी बुलंदी से कम से कम 2 फीट का फासला हो, वो देगची है या जो भी स्टीमर है उससे आपने 2 फीट के ऊपर फासले के ऊपर वो जो स्टीम है वहां पे जो आपके ऊपर आ रही है चेहरे के ऊपर, इतने फासले से आपने लेनी है। 5 से 10 मिनट लेने के बाद आपको मार्केट से खुद ही एक्सट्रैक्टर मिल जाएगा, ये जो कॉमिडोन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये आपने उसको आहिस्तगी के साथ साइडों से करके
آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر سے جو گند ہے وہ نکالا جا سکے. لیکن یاد رکھیں آپ نے اس کو ہاتھوں سے, کچھ لوگ ہاتھوں سے اس کو پنچ کر کے اس کو نکالتے ہیں کہ اس کے اندر سے میں گند نکال دوں, لیکن ایکنی کی صورت میں آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا. لیکن اگر کومیڈونز ہیں تو پھر آپ اس کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر جو ہے, ڈاکٹر آپ کو کچھ کریمز بھی دے سکتا ہے. وہ کریمز کون سی ہو سکتی ہیں؟ وہ کریمز اس میں بہت ساری آپشنز ہیں, جیسا کہ وائٹامن اے ڈیریویٹیوز مارکیٹ سے مل جاتے ہیں, لیکن وہ میڈیکل اسٹور سے ڈیفینیٹلی آپ کو ملیں گے. اس میں سے کون کون سی چیزیں ہیں؟ اس میں وائٹامن اے ڈیریویٹیو میں ایڈاپلین ہے, ٹیزاروٹین ہے, یا کیا کہتے ہیں, اس کے علاوہ سیلیسیلک ایسڈ, بینزائل پیروکسائڈ, ایسیڈک ایسڈ وغیرہ, ٹریٹینائن وغیرہ, یہ ساری چیزیں آپ کو وہ کر سکتا ہے, پرسکرائب کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھیں وہ ڈاکٹر کی اجازت سے لے, ورنہ اگر آپ نے ڈاکٹر کی اجازت سے نہیں لیا, کیونکہ یہ بڑی تیکھے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں, آپ کے چہرے کے اوپر خراب بھی کر سکتے ہیں, ٹنگلنگ سینسیشن ہو سکتی ہے, بہت زیادہ مسائل کریٹ کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر یہ چیزیں آپ نے مارکیٹ سے نہیں لینی. اب آتے ہیں اگلے آپشن کی طرف. اگر یہ چیزیں ہیں, آپ کے کومیڈونز پھر بھی ختم نہیں ہو رہے, تو ڈاکٹر آپ کو مائکروڈرمابرین اور کیمیکل پین بھی آفر کر سکتے ہیں. یہ دونوں چیزیں کومیڈونز کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. یہ تو ہو گیا آپ کے ٹریٹمنٹ آپشنز جو کہ ڈاکٹر آپ کو آفر کرتا ہے. لیکن یہ اگر کومیڈونز اور آپ کے بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈز اگر ٹھیک ہو بھی گئے, تو میرا مشورہ ہے کہ آخر میں آپ جب یہ ٹھیک ہو جائیں, پھر بھی آپ نے اپنے چہرے کی حفاظت کرنا نہیں چھوڑنی. آپ نے بار بار اپنے چہرے کو دھونا ہے, ایکسفولیٹ کرنا ہے, کلینز کرنا ہے. مارکیٹ سے آپ نے ہائپوالرجک جو موئسچرائزر ہے وہ استعمال کرنے ہیں. اس کے اوپر لیبل کے اوپر آپ پڑھ لیں کہ یہ ہائپوالرجک ہے, اور نان کومیڈوجینک میک اپ کا آپ نے استعمال کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ ٹپس اپنے ذہن میں رکھیں, تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ ان سے چھٹکارا پا سکیں گے. اس ویڈیو میں ڈسکس کیے گئے ٹاپک کے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی سوال یا کوئی بھی انفارمیشن آپ مجھ سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں یا پوچھنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس پہ رپلائی کر سکوں.